الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین المختار الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، الحمدللہ مجھ سے قبل قبلہ موصوف علی جناب عقیل احمد صاحب جو ملاوی میں رہتے ہیں، آج آپ سے اپنے دل کی بات انہوں نے رکھنے کی کوشش کی اور بہت ہی احسن انداز میں، سلیس انداز میں آپ کو بہت ساری نصیحتوں سے آپ کو بہت ساری باتیں سمجھانے کی کوششیں کی۔ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب تک وقت میں گنجائش ہے تب تک انشاءاللہ تعالیٰ میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ آج میں آپ کے سامنے ایک نئے عنوان کے تحت آج آیا ہوں اور اس پر انشاءاللہ تعالی ہم کئی ہفتے گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج جو ہماری گفتگو چلے گی وہ ایصال ثواب کے حوالے سے چلے گی۔ ایصال ثواب کیا ہے یہ ہمیں جاننا ہوگا، ایصال ثواب کرنا کیسا ہے یہ ہمیں جاننا ہوگا، تب انشاءاللہ تعالی ایک عقائد کے سلسلے میں جو مابین اہل سنہ و جماعت میں اختلاف و انتشار ڈالا جا رہا ہے اس کے سد باب انشاءاللہ اس گفتگو سے ہو جائے گا۔ ایصال یہ وصل سے بنا ہے اور وصل کا سے باب افعال میں لے جا کر کے ایصال یعنی پہنچانا، اور ثواب کا مطلب نیکی، اجر، بدلہ۔ تو ایصال ثواب کا معنی یہ ہوتا ہے ثواب کا پہنچانا، زندوں کی طرف سے کسی مردے کے لیے نیکی پہنچانا، یہ اسلام میں کیسا ہے یہ بہت اچھے سے سمجھیے گا، اس لیے کہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے زمانے میں ایصال ثواب کے نام سے یہ الفاظ مشہور نہیں تھے، بلکہ جو کام آج اہل سنت و جماعت کر رہی ہے وہ چیزیں دور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں، بس لفظ میں تھوڑی تبدیلی آئی ہے، اسی وجہ سے لوگوں نے اسے شرک و بدعت اس پر فتویٰ لگایا ہے، نادانی اپنی ظاہر کی ہے۔ تو ایصال ثواب کا معنی ہوتا ہے ثواب کا پہنچانا۔ ثواب پہنچانے کے بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں۔ آپ اپنی نماز پڑھ کر کے، نوافل یہ پڑھ کر کے اس کا ثواب آپ کسی بھی مرحوم کو پہنچا سکتے ہیں۔ آپ دعا کر کے آپ اس کا ثواب جو ہے کسی بھی مرحوم کو پہنچا سکتے ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت کر کے آپ اس کا ثواب، اس کی نیکی کسی بھی مرحوم کو پہنچا سکتے ہیں۔
آپ استغفار پڑھ کر کے آپ اس کا ثواب کسی بھی مرحوم کو پہنچا سکتے ہیں. آپ کلمہ طیبہ پڑھ کر کے اس کا ثواب کسی بھی مرحوم کو پہنچایا جا سکتا ہے. یعنی یہ کہ ہر وہ نیک کام جو نیک ہو وہ نیکی کا کام آپ اپنے مرحومین کو آپ خود کر کے مرحومین تک پہنچا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کا ثواب جو ہے اس مرحوم تک پہنچاتا بھی ہے اور اس کا فائدہ بھی، اس کا بدلہ بھی اللہ تعالیٰ انہیں ان کی قبر میں عطا کرتا ہے. اس سلسلے میں ایک حدیث پاک میں آپ کو بتاؤں تو اس سے آپ کو کافی مدد ملے گی، اور وہ یہ ہے جس کو المعجم الاوسط کے اندر والیوم 2 اور پیج نمبر 246 صفحہ نمبر 246 پر یہ حدیث پاک موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، امتی امت مرحومہ، کہ میری امت امت مرحومہ ہے. مرحوم کا مطلب ہم لوگ عمومی طور پر مردے کو لیتے ہیں، یہ مردہ ہے، لیکن مرحومہ کا مطلب اور مرحوم کا مطلب یہ ہے کہ اس پر رحم کیا گیا ہے. امتی امت مرحومہ، سرکار فرماتے ہیں کہ میری امت وہ امت ہے جس پر اللہ نے رحم فرمایا ہے. امتی امت مرحومہ متاب علیہا، اور اللہ کی رحمت ان کی طرف متوجہ ہوتی ہے. قبورہا بذنوبہا، یہ اپنی قبروں میں جب داخل ہوتے ہیں نا تو گناہ لے کر کے جاتے ہیں، گناہ گار ہو کر کے جاتے ہیں. وَتَخْرُجُ مِنْ قُبُورِهَا لَا ذُنُوبَ عَلَيْهَا، لیکن جب یہ قبر سے نکلیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو قبر سے نکالے گا قیامت کے لیے، تو اس حال میں نکلیں گے لا ذنوب علیہا، کہ ان پر کوئی بھی گناہ باقی نہیں ہوگا، سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. تمحص عنہا ذنوبہا باستغفار المؤمنین لہا، اللہ تعالی مومنوں کی استغفار کی وجہ سے اس کے گناہوں کو اللہ مٹا دے گا اور گناہوں سے اس کو پاک و صاف فرما دے گا. اس حدیث پاک سے بالکل یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جو انسان انتقال کر جائے بذات خود اس کا عمل تو منقطع ہو جاتا ہے، اب وہ نیکی بھی نہیں کر سکتا ہے اور وہ گناہ بھی نہیں کر سکتا ہے. نیکی کرنے کی طاقت اس وقت تک کے ہوتی ہے جب تک کہ وہ ذی روح ہو، زندہ ہو، اور گناہ کرنے کی بھی طاقت اسی وقت تک ہوتی ہے جب وہ زندہ ہو، ذی روح ہو. جیسے ہی وہ انتقال کر گیا تو اب نہ اس کے اندر نیکی کرنے کی صلاحیت ہے نہ اس کے اندر گناہ کرنے کی صلاحیت ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور کی امتوں پر خاص رحم فرمایا ہے کہ اے حبیب، اگرچہ آپ کی امت گناہگار ہو کر قبر میں کیوں نہیں گئی ہے، لیکن میرا کرم تو آج بھی جاری اور ساری ہے، میری رحمتیں بند نہیں ہوگی. بلکہ اس سلسلے میں آپ کو ایک حدیث بتاؤں جس کو میں نے علامہ ابن الجوزی رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتاب میلاد النبی کے غالباً صفحہ نمبر 15 پر میں نے یہ روایت پڑھی تھی. اور علامہ ابن الجوزی اس محدث کا نام ہے جنہوں نے تقریباً 2000 کتابیں لکھی ہیں، 2000، اور 1,00,000 سے زائد بدکار مسلمانوں کو توبہ کرا کر کے آپ نے پکا مسلمان بنایا ہے علامہ ابن الجوزی. اور 10 یا 20 ہزار کے قریب آپ نے یہودی اور نصرانی کو مسلمان بنایا ہے. یہ علامہ ابن الجوزی رحمت اللہ علیہ. ایک ایک آیت کی تفسیر، آپ ایک ایک تفسیر نہیں جانتے تھے بلکہ ایک ایک آیت کی 11 تفسیروں کا علم تھا. علامہ ابن الجوزی رحمت اللہ تعالی علیہ کو غوث پاک کا زمانہ ہی نہیں بلکہ غوث پاک سے ملاقات کا شرف بھی حاصل ہے.
اور غوث پاک نے اپنے سینے سے بھی لگایا ہے۔ علامہ ابن الجوزی ان کی کتاب میلاد النبی کے اندر میں نے یہ واقعہ پڑھا تھا کہ ہم کتنی، اللہ نے ہم کو کتنا بڑا مقام دیا ہے، ہم کتنے عظیم لوگ ہیں۔ اللہ رب العزت نے جب قلم کو پیدا فرمایا تھا، قلم، تو اللہ نے اس قلم سے یہ کہا تھا کہ اے قلم لکھ، تقدیر لکھ۔ تو اس قلم نے رب کی بارگاہ میں عرض کی مولا کس کی تقدیر لکھوں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ آدم کی تقدیر لکھ۔ تو اس قلم نے عرض کیا مولا کیا لکھوں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ لکھ اگر آدم میری اطاعت و فرما برداری کرے تو میں اسے جنت میں داخل کروں گا، اور میری نافرمانی کرے تو میں جہنم میں داخل کروں گا۔ اور اس کے امتیوں کی بھی تقدیر لکھ۔ آدم علیہ السلام کی لکھی گئی، پھر شیش کی لکھی گئی، ماں بعد جتنے انبیاء آتے رہے سب کی تقدیر، سب کے امتیوں کی تقدیر، سب کی تقدیر وہ قلم لکھتا چلا گیا۔ جب محسن انسانیت کی باری آئی، جانے ابو البشر کی باری آئی، طٰہٰ و یاسین کی باری آئی، شفیع المذنبین کی باری آئی، تو وہ قلم اللہ سے پوچھے بغیر وہ لکھنا شروع کر دیا۔ تو جیسے ہی حضور کی اور حضور کی امتیوں کی تقدیر لکھنے بغیر اجازت کے، بغیر اذن ربی کے وہ لکھنا شروع کیا، تو اللہ نے کہا اے قلم ٹھہر جا، اے قلم رک جا۔ جیسے ہی اللہ نے یہ جملہ کہا، اللہ کے خوف سے وہ قلم 1000 سال تک کے مسلسل کانپتا رہا۔ 1000 سال تک کے وہ اللہ کے خوف سے وہ قلم کانپتا رہا۔ جب 1000 سال کے بعد جب سکون اسے میسر آیا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے مولا تو ہی بتا دے تیرے حبیب کی امتیوں کی کیا تقدیر لکھوں، تو ہی بتا دے۔ تو اللہ نے فرمایا اے قلم لکھ میرے حبیب کے امتیوں کی تقدیر، اگر وہ میری اطاعت و فرما برداری کریں گے تو میں اسے جنت تو دوں گا ہی دوں گا، لیکن اگر کوئی میری نافرمانی کر لے تو میں اسے جہنم میں نہیں بھیجوں گا، بلکہ میں اس کے لیے خود کافی ہوں، میں اس کے لیے خود کافی ہوں۔ اب اس کی تشریح بتاتا ہوں۔ میں اس کے لیے خود کافی کا مطلب یہ ہے کہ حضور کے امتی میں بعض افراد ایسے بھی ہوں گے جو گناہگار ہوں گے، جن سے نفس کی شرارت کی وجہ سے وہ خطا کر جائیں گے، وہ غلطی کر لیں گے، نفس کی شرارت کی وجہ سے وہ بڑے سے بڑا جرم کر بیٹھیں گے، حتیٰ کہ حدیث میں آیا لو بلغ ذنوبک عنان السماء غفرت لک، کہ اگر میرے حبیب کے امتیوں اگر وہ ان کے گناہ آسمان و زمین کو بھی بھر دے، آسمان و زمین کو بھی بھر دے، لیکن اگر میرے حبیب کا امتی مجھ سے اگر آدھی زبان کے ذریعے سے بھی معافی مانگے گا نا تو اللہ فرماتا ہے میں اسے معاف فرما دوں گا۔ تو اسی لیے میرے رب نے فرمایا میں اس کے لیے کافی ہوں۔ اور اس کی دوسری تشریح یہ ہے کہ اگر یہاں غلطی کیا مومن ہے اور اسی گناہ کے ساتھ ہی ساتھ وہ قبر میں چلا گیا، اور میرے حبیب کے امتیوں کے دوسرے امتی اس مرحوم کے لیے اگر وہ قرآن پاک کی تلاوت کرے، ان کے لیے استغفار پڑھے، ان کے لیے نماز پڑھ کر کے ایصال ثواب کرے، ان کی بخشش کے لیے دعا کرے، تو میں اپنے حبیب کے امتیوں کی دعا کو سن کر کے جو مرحوم ہے میں ان کی بھی بخشش فرما دوں گا، انہیں بھی معاف فرما دوں گا۔ اسی لیے حدیث میں آیا امتی امت مرحومہ، کہ میری امت جو ہے وہ امت مرحومہ ہے، اللہ نے ان پر رحم فرمایا ہے، اللہ نے ان پر رحم فرمایا ہے۔ اور رحم یہی ہے ہم گناہ گار بھی صحیح لیکن ایمان کی دولت ہے، حضور کے اگر عاشق ہے قبر میں گئے اور دوسرے مومنین اگر ہمارے لیے دعا کر دے، ہاتھ اٹھا دے، تو اللہ ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ بھی رکھتا ہے اور ہماری نجات بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے فرمایا امتی امت مرحومہ، کہ میری امت امت مرحومہ ہے، متاب علیہا،
اللہ کی رحمت ان مرحوم امتوں پر متوجہ ہوا کرتی ہے، اللہ کی رحمت مردوں پر بھی ہوتی ہے۔ تدخل قبورها بذنوبها، وہ اپنی قبروں میں جو داخل ہوتے ہیں وہ گناہ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ وتخرج من قبورها لا ذنوب علیہا، لیکن جب وہ اپنی قبر سے نکلیں گے تو ان پر کوئی بھی گناہ باقی نہیں ہوگا۔ یہ سارا کچھ صدقہ ہے میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ سب کچھ میرے نبی پاک علیہ السلام کا صدقہ ہے۔ تو اور ایک حدیث پاک میں آپ کو بتاؤں، اس کو بیان کرنے والے مولا علی شیر خدا علی المرتضی رضی اللہ عنہ ہے۔ شرح الصدور کے اندر جلد 1 صفحہ نمبر 303 پر امام جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کو نقل کرتے ہیں۔ فرمایا من مر علی المقابر وقرأ قل هو اللہ احد 11 مرة ثم وهب اجرہ للاموات اعطی من الاجر بعدد الاموات۔ فرمایا کہ جس شخص کا قبروں پر سے گزر ہو اور وہ 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، قل هو اللہ شریف پڑھے، اور پھر وہ پڑھ کر کے اس کا ثواب مردوں کو بخش دے، مردوں کو پہنچا دے، تو فرمایا اعطی من الاجر بعدد الاموات، جتنے بھی مردوں کی تعداد ہے اس قبرستان میں ان سب کے تعداد کے برابر اللہ اس زندے کو بھی ثواب عطا فرمائے گا، اور اس کے ذریعے سے اس کی بھی نجات عطا فرمائے گا۔ اب یہاں ایک میں خاص بات بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ اکثر لوگوں کے اس پر نظر نہیں ہے، جو آج آپ شاید پہلی مرتبہ یہ تفسیر شاید آپ سنیں گے، ہو سکتا ہے پہلے آپ نے سنی ہو۔ یہ حدیث آپ نے بارہا سنی ہے، صحیح مسلم کی حدیث، کہ اللہ کے رسول علیہ السلام ایک سفر پر تشریف لے جا رہے تھے، تو آپ نے یہ دیکھا کہ 2 قبروں پر عذاب ہو رہا ہے۔ یہ حدیث آپ نے سنی ہے اکثر، 2 قبروں پر عذاب ہو رہا تھا، ایک کے چغلی کی وجہ سے اور ایک کے پیشاب کے چھینٹے کی وجہ سے، ٹھیک۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام ہے اوپر اور ہو رہا ہے قبر میں کیا، یہ بھی حضور جانتے ہیں، یہ بھی حضور جانتے ہیں، حضور سے کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے۔ بس یہ ہے اور بات ہے کہ بد مذہبوں سے حضور کی ساری خصوصیات چھپی ہوئی ہے۔ اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، ہے حضور اوپر اور ہو رہا ہے قبر کے اندر، حضور اسے بھی ملاحظہ فرما رہے، اور حضور نے یہ بھی جانتے ہیں کہ انہیں عذاب کس وجہ سے دیا جا رہا ہے، وہ گناہ کیا کرتے تھے، ان کا جرم کیا تھا، وہ جرم بھی حضور جانتے ہیں۔ اس لیے ہم کیا ہے، کس نیت سے، کس ارادے سے اور کس اعتبار سے ہم محفل سجائے ہوئے، سب کچھ حضور جانتے ہیں، حضور کو سب خبر ہے، حضور سب دیکھ رہے ہیں، اس میں کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہے۔ تو بہرحال سنیے، حضور نے فرمایا ان دونوں پر عذاب ہو رہا ہے، اور آپ نے ایک ٹہنی منگائی، ٹہنی، ہری ٹہنی، اور ٹہنی منگا کر کے حضور پاک علیہ السلام نے ان دونوں کے قبروں پر آپ نے گاڑ دیا، اور گاڑنے کے بعد جو ہے آپ نے فرمایا کہ جب تک یہ دونوں ٹہنیاں ہری بھری رہیں گی اللہ ان پر سے عذاب کو دور فرما دے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ دونوں تھے کون، جو دونوں قبریں تھیں وہ کون ہیں، وہ آخر تھے کون، صحابی تھے یا غیر صحابی تھے کون؟ آپ اکثر تفسیریں آپ نے یہ تو سنا کہ مسلمان ہیں، لیکن آپ نے اب تک یہ نہیں سنا ہوگا کہ وہ دونوں ہے کون، وہ صحابی تھے یا غیر صحابی تھے، تابعی تھے یا تھے کون؟ تو میں آپ کو بتاتا ہوں وہ دونوں صحابی تھے۔ کون تھے؟ دونوں صحابی تھے۔ اور ایک بڑا سوال یہ ہوتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہا ہو اور وہ نجاست سے کیسے نہیں بچتا تھا، کیونکہ میرے رسول نے فرمایا نا
کہ ایک نجاست کے چھینٹے کی وجہ سے، پیشاب کے چھینٹے کی وجہ سے ان پر عذاب ہو رہا ہے، تو کیا رسول پاک علیہ السلام کے وہ صحابی، کیا ان کو اتنی تعلیم نہیں ملی تھی کہ پیشاب کے چھینٹے سے بچنا چاہیے؟ پھر وہ جو چھینٹا تھا وہ تھا کس کا؟ جو پیشاب کا چھینٹا تھا، وہ پیشاب کا چھینٹا خود ان کا تھا یا کسی اور انسان کا تھا، یا تھا کس کا؟ کس وجہ سے اللہ تعالیٰ ان پر عذاب دے رہا تھا؟ یہاں سے ایک بات سمجھ لیجئے گا، جرم کوئی بھی کرے گا، کوئی بھی کرے، چاہے عالم ہو، چاہے مفتی ہو، چاہے محقق ہو، چاہے دنیا کا کوئی بھی ہو، جرم کرے گا تو سزا ملے گی۔ لیکن رہ گیا مسئلہ صحابہ کرام کا، تو میرا رب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پہلے ہی جنت کی بشارت عطا فرما دی ہے، ان کے بارے میں نہیں ہم کچھ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن بعد والے لوگ جو ہے، اللہ جن کی حفاظت کر لے ان کو چھوڑ کر باقی کوئی بھی بشمول میرے، کوئی بھی یہ خام خیالی میں نہ رہے کہ ہم بڑے مقرر ہے یا عالم ہے یا مفکر ہے یا ہم جو ہے تبلیغ کرتے ہیں یا نمازی ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے۔ جرم کریں گے تو پکڑ ہوگی، جرم کریں گے تو پکڑ ہونی ہے۔ وہ دونوں صحابی تھے، تو ایک سوال یہ پڑتا ہے کہ وہ جو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتے تھے، حضور نے فرمایا تھا، سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ چھینٹا تھا کس کا؟ کیا ایک صحابی رسول کو اس بات کا علم نہیں تھی؟ اور اگر کوئی صحابی کے بارے میں یہ کہتا ہے معاذ اللہ کہ وہ پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچتے تھے، تو معاذ اللہ پھر ان کی نمازیں بھی تو نہیں ہوتی ہوں گی، پھر ان کو اصل بنیادی چیز کا علم نہیں، تو پھر اس درجے پر کیسے فائز ہوئے؟ تو اصل یہ ہے کہ شرح جامی کے اندر، شرح جامی نہیں بلکہ علامہ شامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس چیز کی وضاحت فرمائی کہ وہ دونوں تھے صحابی، لیکن وہ جو پیشاب کا چھینٹا تھا وہ خود ان کا نہیں تھا، وہ خود ان کا نہیں تھا، بلکہ وہ اپنے پیشاب کے چھینٹے سے ہمیشہ بچتے تھے، وہ ان کی طہارت ہمیشہ رہا کرتی تھی۔ مسئلہ دراصل یہ تھا کہ وہ جانوروں کو پالا کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ جانوروں کو پالا کرتے تھے، اور جانوروں کی پرورش کے وقت میں جب وہ جانور پیشاب کیا کرتے تھے تو لا علمی میں، جان بوجھ کے نہیں، لا علمی میں وہ پیشاب کے قطرے ان کے جسم پر پڑ جاتے تھے جو ان کو پتہ نہیں چلتا تھا، اس کی بنیاد پر ان پر عذاب ہو رہا تھا۔ اب اس کا سد باب کیسے ہوا؟ تو میرے رسول پاک علیہ السلام نے ہری ٹہنی ڈال دی۔ کیا کر دی؟ ہری ٹہنی۔ اب سوال یہ ہوتا ہے، یا تو خصوصیت میرے نبی کے ہاتھ میں ہے، یا تو خصوصیت اس ٹہنی کے اندر ہے، یا تو برکت میرے نبی کے ہاتھ میں ہے، یا تو خصوصیت اور برکت جو ہے اس ٹہنی میں ہے۔ کس کی وجہ سے، دونوں چیزوں میں سے کس بنیاد پر اللہ نے ان کے قبر سے عذاب کو دور کیا؟ یہ بہت بڑا سوال ہے جو اس چیز کو غیر مقلدین وغیرہ بہت اٹھاتے ہیں، تو میں آپ کو جواب دیتا ہوں۔ رسول پاک علیہ السلام کے ہاتھ میں برکت نہ ہوگی تو کس کے ہاتھ میں برکت ہوگی؟ وہ انگلی کا اشارہ کرے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے، کسی نابینا کے آنکھوں پر پھیر دے تو اللہ بینائی عطا کر دے۔ اس میں برکت تو تھی ہی تھی، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے امتیوں کو ایک مزاج بھی دینا چاہتے تھے، اور وہ یہ کہ یہ جو ٹہنی ہے نا، ٹہنی یہ بھی جو ہے دوسروں کو فائدہ پہنچاتی ہے، یہ ٹہنی بھی جو ہے دوسروں کو فائدہ پہنچاتی ہے، اور وہ اس طور پر کہ جب تک کہ ٹہنیاں ہری بھری ہوتی ہے، تر و تازہ ہوتی ہے، وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ کیا کرتی ہے؟ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اور جب تک یہ ٹہنیاں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، جہاں اللہ کا ذکر خیر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوا کرتا ہے۔ آج جو مسجد جو ہے یہ اللہ کا گھر، یہ مبارک کیوں ہے؟
اس لیے کہ ہم یہاں اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ بلکہ میں نے یہاں تک کہ حدیث پڑھی ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے نا اور اللہ کے ذکر میں اس کے لب ہلتے ہیں تو میرا رب اس کے لبوں کے ساتھ ہو جاتا ہے، وہ ذکر کرے اور میرا رب اس کے ساتھ ہو جاتا ہے، اتنا قریب ہوتا ہے۔ تو جب وہ ٹہنی کسی کے قبر پر گاڑ دی جاتی ہے تو وہ اللہ کا ذکر کرتی ہے، اور اللہ کا ذکر کرتی ہے تو اللہ کی رحمتیں اس قبر پر جھم جھماجم برسنے لگتی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان قبروں پر سے عذاب کو دور فرما دیتا ہے۔ اب ایک خاص بات کہ قرآن زیادہ افضل ہے یا اس ٹہنی کی تسبیح زیادہ افضل ہے، وہ انشاءاللہ آنے والے ہفتے بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔